ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بندہ میری خاطر اپنے خواہشات اور کھانا ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1638۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ واجبی طور پر ان کو حکم دیں۔ پھر فرماتے تھے، جس نے ایمان کی بنا پر اور تقرب و ثواب کی غرض سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی اور معاملہ ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی یہی صورت رہی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقیل، یونس اور ابو اویس نے ایسے ہی روایت کیا ہے، یعنی جس نے رمضان کا قیام کیا، اور عقیل کی روایت ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1371۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملتے اور آپ سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ چھوڑی ہوئی تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2097۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے جو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 682۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن آواز دی جائے گی، کہا جائے گا، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس دروازے میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1640۔